عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پر بہار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ حضرات، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کو بجھانے میں لگانے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، دربار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی وہ آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، یہ غیور عربوں جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، ہمیں جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے۔ اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر باہر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی اس تقریر سے پوری مکہ گرما گیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پیش کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین کا مسئلہ بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہوتے گئے، درختوں کے چھلے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر، صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، آنکھیں دھسی ہوتی ہیں، قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں۔ قربان جائے مسلمانوں کی جان پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمان خستہ حالت کو دیکھ کر کفار کہتا لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم اسرار محمد کھل چکا ہے، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمدی نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالا، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اپنی ماں سے اچانک کہتا ہے کہ ماں، میں بھوک کے کارن مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا سر اپنا زمین سے پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالنے لگتے ہیں، وہ یہ کہتی ہے، مجھ کو چھوڑ دو، مجھے اپنے لگتے جگر سے پہلے اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا والوں، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ بھلا بتائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے، اتنی سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیا؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز
ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول بن کر آئے تھے۔ جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ کے پاس اتنی اللہ کے رسول کے پاس اتنی قوت اور طاقت تھی کہ اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکے والوں پر پتھر برس جاتے۔ آؤ میں تمہیں مکہ کے حالات کی سیر کراؤں۔ ابو سفیان جو خندق و احد کی لڑائیوں کا سرگنا تھا، جس نے کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا، جس نے کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا، مگر فتح مکہ سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، وہ اس کا ہر جرم اس کے قتل کا مشورہ دیتا ہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کو معاف فرماتے ہیں بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس نے پناہ لی۔ چند صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ام المؤمنین حضور کے اخلاق بیان فرمائے۔ ام المؤمنین جواب میں کہتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لوگ کہتے ہیں پڑھا تو ہے، تو کہتی ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پورا قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا کمال تھا، ایمان و توحید کا جمال تھا، جس نے پتھروں کو موم کر دیا، ریگستان عرب کو چمنستان اسلام میں بدل دیا، یہاں تک کہ راہزن راہبر بن گئے، بدبخت دیکھ پک بن کر چمکے۔ جب تربیت گاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر پرچم اسلام لہراتے ہوئے روم، فارس، افریقہ اور شام میں پہنچے تو نصارہ نے ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر بے ساختہ کہا ما کان اصحاب عیسیٰ بافضل من هؤلاء، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ان سے افضل نہ تھے، چنانچہ درندوں نے ان کی اطاعت کی، ہواؤں نے ان کا حکم مانا، اس لیے کہ وہ رسول خدا کے دیوانے تھے، نور خدا کے متوالے تھے، راہ حق کے مسافر تھے، دربار کبریٰ میں پیشانہ جھکانے والے تھے، رات کی تاریکیوں میں خدا کو یاد کرنے والے تھے، انہوں نے زندگی کا راز جان لیا تھا، اپنے خدا کو پہچان لیا تھا اور توحید کا ترانہ ان کے لبوں پر مچلتا رہتا تھا۔ شاعر کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی قوم تیار کر دی تھی اور کفرستان میں ایمان و توحید کے متوالوں کا ایک لشکر تیار کر دیا تھا، جنہیں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے یاد کیا اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجوم ہدایت قرار دیا، اور تا قیامت بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔